الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ ترجمہ: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ پہلی آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا اور ان کی اطاعت بعینہ خدا کی اطاعت ہونی اور ان کے نافرمانوں پر حق تعالیٰ کا عذاب ہونا تو خوب ظاہر ہو گیا، مگر منافق اور آپ کے مخالف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی گواہی اور اس کے ارشادات کی تسلیم و تصدیق میں تو ہم کو تعامل نہیں، لیکن کیوں کر معلوم ہو کہ قرآن خدا کا کلام ہے، بشر کا بنایا ہوا نہیں۔ تو حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کہ جس سے صاف صاف معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو تو ضرور قرآن میں بہت سے مواقع میں طرح طرح کے اختلافات ملتے۔ دیکھو، ہر آدمی ہر حالت میں اسی حالت کے موافق کلام کرتا ہے جو حالت پیش ہوتی ہے، دوسری حالت کا دھیان نہیں دیتا۔ غصے میں مہربانی والوں کا دھیان نہیں رہتا اور مہربانی میں غصے والوں کا، دنیا کے بیان میں آخرت کا لحاظ نہ رہے اور آخرت کے بیان میں دنیا کا، بے پرواہی میں عنایت کا ذکر نہیں اور عنایت میں بے پرواہی کا، لہٰذا یہ تمام چیزیں اور جیسی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پر اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہر مقام میں ایک انداز پر ہے۔ دیکھیے، یہاں منافقوں کا مذکور تھا جو سخت عذاب کے مستحق ہیں، سو یہاں بھی ان کی باتوں پر اسی قدر الزام ہے جتنا چاہیے، اور جو الزام ان کی خاص جماعت پر تھا وہ خاص انہی پر لگایا گیا اور فرما دیا گیا کہ بعض ان میں سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غصے وغیرہ کی حالت میں کلام اپنی حد سے نکل جائے اور دوسری حالت کے کلام سے مختلف نظر آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلام طویل ہوتا ہے تو یکساں نہیں رہتا، کوئی جملہ فصیح کوئی غیر فصیح ہو سکتا ہے، کوئی صحیح کوئی غلط، کوئی سچا کوئی کاذب، کوئی موافق کوئی باہم متناقض ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جو ان تمام چیزوں سے جملہ طور پر پاک ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں تدبر کرنے کے اہل لوگ کون ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت دی کہ قرآن پر تدبر کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو علم و فہم دیا ہے وہ قرآن میں تدبر کریں۔ ہر شخص اپنی اپنی فہم اور استعداد کے مطابق تدبر کر سکتا ہے، اور جہاں کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اشکال ہو تو اہل علم سے رجوع کر لیں۔ تدبر کا یہ مطلب نہیں کہ ذرا سی عربی پڑھ لی یا اردو پڑھ لی اور جہاں نہ صیغوں کی پہچان ہے، نہ علم و صرف کا کچھ معلوم ہے، نہ جو ہے اعراب کا پتہ ہے، نہ مشتق و مشتق منہ کی خبر ہے، نہ حروف اصلیہ اور زائدہ کا علم ہے، اور چلے ہیں قرآن پر تدبر کرنے اور اپنے آپ کو علماء راسخین کے برابر سمجھ کر خود جو سمجھ میں آئے اسی کو قرآن کا مطلب بتانے لگے تو یہ ان کی جہالت ہوگی۔ اس بارے میں دو اہم حدیثیں سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور ٹھیک کہا تب بھی اس نے غلط کام کیا۔ گویا یہ نہایت حساس معاملہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی بات انسان اپنی طرف سے کہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، لیکن اگر وسوسہ آئے کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن بلا شبہ آسان ہے، لیکن اصول و قواعد کے ساتھ آسان ہے۔ کوئی بھی آسان چیز اپنے قاعدوں اور اصولوں کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ ایک اور نہایت اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو صرف عربی سے بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور تفسیر صحابہ پر جب تک عبور نہ ہو محض عربی کے زور پر قرآن کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔